السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، بات کریں گے آج پنجاب میں ہونے والی زبردست ڈیولپمنٹ کی. عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، لیکن وہاں پر ان کا مخاطب صرف کرپٹ سیاست دان نہیں تھے بلکہ ان کے تمام پارٹنرز ان کرائم بھی تھے. وہ تمام مافیا کا حصہ لوگ، وہ تمام مافیاز ان فیکٹ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، جو ان کے مددگار تھے، جن کی سپورٹ، مدد اور فیسیلیٹیشن کے بغیر پاکستان میں کوئی جرم کرنا ممکن نہیں. آج بڑی زبردست کارروائی ہوئی ہے جی پنجاب میں. جو ناجائز قبضہ چھڑوایا گیا ہے لاہور کے سب سے بڑے قبضہ مافیا کھوکھر برادران سے، اس کی آج پوری میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی کہ یہ کیسے پاکستان کی جو پنجاب حکومت ہے اس کو کیسے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور کس طرح سے جھگیوں کی غریب عوام اس کو کیسے یہ استعمال کرتے ہیں اپنے پورے شہر میں بکھری ہوئی جہاں جہاں ان کی قبضہ شدہ زمین ہے اس کو بچانے کے لیے. جب جب بھی پولیس آتی تھی، ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہنچتی تھی، تو یہ فوری طور پر انہی مخصوص کچھ 50 60 100 جھگی والوں کو پکڑ کر بٹھا دیتے تھے اس جگہ پر. یعنی ڈیفنس کے قریب کاروائی ہونے لگی تو وہاں بٹھا دیا کہ او جی ساڑھے گھر تباہ ہو گئے، اسی لٹ گئے، برباد ہو گئے. اور سرپرائزنگلی وہی لوگ وابڈا ٹاؤن والی سائڈ پہ آپ کرنے لگے زمین واگزار، تو وہاں پر آ جاتے تھے ناجائز زمین پر کہ جی تو ہماری جھگیاں تھیں، ہمارے گھر تھے. اور میڈیا پر تاثر یہ قائم ہو جاتا تھا کہ دیکھیں جی عمران خان کتنا ظالم ہے کہ کیسے غریب عوام سے ان کے گھر چھین رہا ہے، اس نے نوکریاں دینی تھیں تو گھر چھین رہا ہے. تو پھر پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ وہ چند کرائے پر لائے گئے لوگ جو پورے شہر میں استعمال ہوتے تھے چند پیسوں کے عوض. بیچارے ظاہر ہے بھوک انسان سے کیا کچھ نہیں کروا لیتی، لیکن شرم تو اس مافیا کو آنی چاہیے جو ان کو استعمال کر رہے تھے. میاں صاحب کے بہت قریب ہیں جی، میاں صاحب کے بڑے سپانسرز ہیں یہ کھوکھر برادران، اور کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ فارمولے کے مصداق یہی ہوتا رہا کہ میاں صاحب کی یہ کھل کر سپورٹ کرتے رہے. اور میاں صاحب کے دور میں ان کو یہ تمام زمینوں پر یہ جو قبضہ شبضہ انہوں نے کیا اس کی کھل کر اجازت ملتی رہی. تو آج میں آپ کو ذرا تفصیل بتاتی ہوں کہ ہوا کیسے. ہوا کچھ یوں کہ عمران خان جیسے حکومت میں آئے تو انہوں نے آتے ساتھ اپنی ٹیم کو کہا کہ بھئی یہ جو ناجائز قبضے ہیں، جو ایسے غریب لوگ جن کے پلاٹس پر قبضہ کر رکھا ہے بدماشوں نے، ایسے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عوام کہ جو بیچاری جب اپنی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کو دھمکایا جاتا ہے، الٹا بدماشی دکھائی جاتی ہے. پھر آبویسلی پولیس میں بھی کئی ایسے لوگ ان کے تھے جن کو استعمال کرتے تھے. ظاہر ہے ہر ادارے میں ماشاءاللہ میاں صاحب نے اپنے پودے تو لگا دیے تھے جو 35 سال میں تناور درخت بن چکے ہیں. ہوا یہ کہ اور جب جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالنے لگے تو اسٹے لے کر آ جاتے تھے. ہوا یہ کہ عمران خان کی جو جب حکومت آئی پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی آئی اور پنجاب میں بھی آئی، پنجاب میں بزدار صاحب کو پہلے تو سسٹم سمجھنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگا. اب میں یہاں پر بزدار کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی بیکاز ون مسٹ گیو کریڈٹ ویئر ڈیو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ ذاتی طور پر کسی سے بہت متاثر نہ ہوں تو جہاں پر وہ کوئی اچھا کام کرے آپ محض اس لیے وہ تعریف روک لیں کہ نہیں کہ میری انا کو ناگوار گزرے گا. انا کی کوئی بات نہیں، میں ذاتی طور پر کو بہت امپریس نہیں ہوں بزدار صاحب سے، لیکن یہاں پر یہ جو کام بزدار نے کر دیا ہے میں اس پر بزدار کو 100/100 نمبر دوں گی. میں واقعی اس بات سے بہت امپریس ہوئی ہوں جتنے سمارٹلی انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر اس زمین سے قبضہ چھڑوایا ہے. 1.25 ارب روپے کی مالیت کی زمین جناب ایکسپو سینٹر لاہور کے بالکل قریب، نشاط امپوریم مال، آپ نے یہ نام سنے ہوں گے، اگر آپ کبھی لاہور آپ کا چکر لگا ہو تو آپ نے یقیناً یہ جگہیں دیکھی ہوں گی. ان کے قریب بڑی پرائم لوکیشن پر 38 کنال کی جگہ پر محیط یہ زمین ہے جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا کھوکھر برادران نے. 1.25 ارب روپے کی مالیت کی زمین، 1.25 ارب روپے کی مالیت کی زمین جو کہ سرکاری زمین تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کیا. میاں صاحب نے بخوشی ان کو قبضہ کرنے دیا توفتاً، کیونکہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. لیکن عمران خان اللہ کا شکر ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. لہٰذا عمران خان نے بزدار کو بھی اور لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا کہ بھائی مجھے یہ ہر طرح کی ناجائز زمین پر سے قبضہ ختم چاہیے، عوام کو ریلیف دینا ہے ہم نے. تو پھر یہ ہوا جناب کہ بزدار صاحب نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پلان کیا کہ کس طرح سے یہ جائیں گے قبضہ چھڑوائیں گے. اچھا یاد رہے کہ ایک ہے کھوکھر پیلس جو ان کا گھر
عالی شان قسم کا انہوں نے محل بنا رکھا ہے، وہ بھی ان کی اپنی زمین نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے کسی بیچارے جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، ہمارے آپ کی طرح کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. ایک وہ، اور دوسرا یہ جو 1.25 ارب روپے کی مالیت کی الگ زمین جو میں بتا رہی ہوں کہ جو سرکار کی زمین تھی جس پر قبضہ کر رکھا تھا. اب کرتے یہ تھے کہ جھگیوں والے لوگوں کو یوز کرتے تھے. جب بھی کوئی آنے لگتا تھا تو ظاہر ہے سورسز تو ماشاءاللہ پودے تو ہر جگہ لگائے ہوئے میاں صاحب نے، تو وہ ایک دوسرے کو خبر کر دیتے تھے. جیسے ان کو خبر ملتی تھی تو ساتھ ہی کرین کے آنے سے پہلے وہ جھگیوں والے پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے جی اسی لوٹ گئے، اسی برباد ہو گئے. 4-6 کیمرے آس پاس، اور اس میں پورے ٹی وی پہ ٹکر چل پڑتے تھے کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب بیانیہ تو چلیں ایک طرف ہو گیا نا کہ بیانیہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقت تو بہرحال ہمیں ماننی پڑے گی کہ اب اگر میں ہی ہوں، فرض کریں ڈپٹی کمشنر لاہور، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کرین موجود ہے، ٹیم زمین واگزار کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بچہ، کوئی عورت، کوئی اس طرح سے جھگیوں والے جو لوگ ہیں ان کو لٹا دیا گیا ہے کہ آپ لیٹ جائیں کرین کے آگے. اب آپ کسی بندے کے اوپر کرین تو نہیں چلائیں گے. اس وجہ سے یہ چیز ڈیلے ہوتی گئی، اور یہ آرام سے ایک دن یہ ڈرامہ کرتے تھے، اگلے دن جا کر سٹے لے آتے تھے اس کی عدالت سے. اس کے بعد اب بزدار نے بڑا اچھا پتہ کھیلا. پرسوں رات کو کیا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور سی سی پی او لاہور اور جو دیگر لاہور ایڈمنسٹریشن کا عملہ ہے، وہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر وزٹ کر کے آئے اس جگہ کا خاموشی سے. کل رات کو انہوں نے 900 پولیس اہلکار تعینات کر دیے، پورا علاقہ جو ہے اس کی ریکی کر کے، اس میں جو پوری یہ 38 کنال کے ارد گرد کا یہ جو چوک سا بنتا ہے، اس کو خاموشی سے کل رات کو انہوں نے سیل کیا. اب جب ظاہر ہے سیل کر دیا تو خبر تو مل گئی ان کو جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ 900 پولیس اہلکاروں کے آگے تو نہیں وہ بندے لا سکتے تھے. اس کے بعد ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج صبح 6 بجے بلڈوزر پھیر دیا گیا اس جگہ پر، اس کی وہ واگزار کروا لی گئی، زمین چھڑوا لی ان کے قبضے سے. لیکن دلچسپ سوال یہ ہے کہ آج کوئی جھگیوں والا کیوں نہیں تھا سامنے؟ اگر وہ جھگیوں والے وہاں پر رہتے تھے، جیسے میڈیا پر ایک تاثر قائم کرنے کے لیے ان جھگیوں والوں کو لے آیا جاتا تھا اور بلیک میل کر لیا جاتا تھا لاہور کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو، تو اگر وہ وہاں پر رہتے تھے تو کوئی ایک شخص تو آج آنا چاہیے تھا سامنے جو کہتا کہ میرا گھر نہ تباہ کریں. پس ثابت ہوا کہ آج ایک بھی ان میں سے شخص موجود نہیں تھا اس جگہ پر. لہٰذا یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں اسی طرح سے بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے قبضوں کو قائم رکھنے کے لیے چند پیسوں کے عوض ان لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور میڈیا پر جھوٹ بلواتے ہیں. یہ جو آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر تباہ ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں گے، زیادہ تر لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں. کچھ ظاہر جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں، جب کہیں پر آپ جب دکانیں گراتے ہیں، وہ ظاہر ہے ناجائز قبضے والی زمین پر اگر بنی ہوں گی تو obviously جو بندہ وہاں پر غریب آدمی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہے. وہ کیسز جینوئن بھی ہوتے ہیں کچھ، لیکن یہ والی جو بدماشی ہے نا کہ آپ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ جی ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہم رہتے ہیں یہاں پر. کہاں سے رہتے ہو تم؟ کہاں ہیں تمہاری جھگیاں؟ آج کیوں نہیں تھیں جب بلڈوزر پھیرا ہے؟ تو یہ بڑا زبردست کام ہوا. آئی ٹرولی ہوپ کہ انشاءاللہ اسی طرح سے عمران خان قبضہ مافیا جو پورے ملک میں ہے اس سے بھی، اور ساتھ ساتھ ہر طرح کا مافیا جو انہیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں تنگ کرنے کے لیے اتر آتا ہے اور عدالتوں سے سٹے لے آتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے یہ سمارٹ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ نے ان کے سٹے لے کر آنے سے پہلے ہی کام کر دکھایا، تو آج اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک غلط چیز پر وہ کھڑے تھے، وہ غلط چیز ان سے چھین لی گئی، لے لی گئی اور واپس اس ملک کو دے دی گئی جس کی تھی. زندہ باد عمران خان. اسی طرح آپ تمام فیلڈز میں موجود مافیا سے لڑیں. انشاءاللہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد.